السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ ہسٹریز مسٹریز کے اس ایپیسوڈ میں آئی ویلکم یو۔ آج ہم بات کریں گے 1970 کے سال کی، جو انتہائی سخت سال عربوں کے لیے ثابت ہوا۔ اس سال فلسطینیوں، اردنیوں اور شامیوں میں خونریز جنگیں بھی ہوئی اور بلیک سپٹمبر جیسا ایک واقعہ رونما ہوا جس کے بڑے عجیب سے اثرات عرب دنیا میں نمودار ہوئے۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر انتقال کر چکے تھے۔ ان کے اس کے بعد جو صدر تھے وہ تھے انور السادات۔ انور السادات نے آ کر مصر کی باغ دوڑ سنبھالی۔ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، کیا اس باغ دوڑ کے اندر انہوں نے جمال عبد الناصر کی پالیسی کے ساتھ کچھ کام کیا یا پھر اپنی کو پالیسی لے کر آئے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام، تھینک یو۔ انور سادات واز اے ویری ڈفرینٹ پرسنالٹی فرام جمال عبد الناصر۔ جمال عبد الناصر بہت زیادہ کمیٹڈ تھے عرب نیشنلزم کے ساتھ، پے در پے شکستیں بھی ان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکی تھی، اور ان کا پوائنٹ تھا کہ ہم نے اسرائیل کو شکست دینی ہی دینی ہے، صرف مصر کی نہیں بلکہ پورے عربوں کی عزت کو بھی بحال کرانا ہے اور ان کے علاقوں کو بھی بحال کرانا ہے۔ انور سادات واز ڈفرینٹ، ہی واز مور پریگمیٹک۔ آئیڈیالوجیکلی وہ فلسطینی کاز سے بہت زیادہ کمیٹڈ نہیں تھے، اور انہوں نے جو اپنا گول بنایا وہ کہ پبلکلی انہوں نے شیئر نہیں کیا، بعد میں انہوں نے یہ بات شیئر کی۔ ان کا مین گول یہ تھا کہ مصر کے جو علاقے اسرائیل نے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ نہر سویز کی مغربی مشرقی کنارہ اور اس کے علاوہ سینائی کا صحرا، وہ اسرائیل سے انہیں واپس مل جائے تو وہ اسرائیل سے اس کے بعد ڈیل کرنے پر آمادہ تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے جمال عبد الناصر کی پالیسی فالو نہیں کی، اور سوویٹ یونین ان کا بیکر تھا، لیکن انہوں نے اب چاہا کہ امریکہ جو کہ اسرائیل کا بیکر ہے اس کو انوالو کیا جائے، اور انہوں نے امریکیوں سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ اسرائیلیوں کو راضی کریں، وہ سینائی کو خالی کر دیں تو کر لیتے ہیں صلح۔ مطلب دونوں سپر پاور سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اسرائیلی ایروگنس ان کی اس پیس سیلر کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوئی۔ اسرائیلیوں نے صاف انکار کر دیا کوئی بھی کنسیشن دینے سے، اور انور سادات کا انیشیلی جو ایک پیس اوفینسو تھا وہ تو فیل ہو گیا 71 میں۔ ڈاکٹر صاحب، اسرائیلی اس ہٹ دھرمی اور اس ایروگنس کو انہوں نے مصر کی تمام جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی اسے ریفیوز کر دیا۔ اس کے بعد انور السادات نے کیا، مطلب کوئی ان کی نئی پالیسی آپ کی سمجھ میں سامنے آئی یا پھر کچھ انہوں نے کسی سے بات کی؟ کیونکہ رشیا نے اور امریکہ نے دونوں اس وقت آپس میں بھی پیس ٹاک کر رہے تھے، تو وہ ان سے بات کرنے کے لیے کوئی اتنے خواہ کو تیار نہیں تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو مین فیکٹر اس چیز میں آ رہا تھا وہ اگین تھی اسرائیلی ایروگنسی، یعنی کہ اس حد تک ایروگنٹ تھے اسرائیلیز کہ ایک تو ان کے موشے دایان نے اگست 1973 میں بیان دیا تھا کہ عرب سولجرز جو ہیں وہ تو ٹیکنالوجیکلی اور ایون مورلی اتنا پیچھے ہیں اسرائیلیوں سے کہ انہیں تو جنریشنز لگیں گی کوئی مقابل کا ہونے میں، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ عرب تو ہمارا کچھ کر نہیں سکتے، ہم اتنا سا بھی کنسیشن کیوں کریں، چاہے رشیا گئے چاہے امریکہ گئے، ہم کیوں ان کی بات مانیں، ہم نے بیٹل فیلڈ پر یہ جیتے ہیں علاقے، ہم کیوں واپس کریں، جبکہ عربوں میں طاقت ہے ہی نہیں ہم سے لڑنے کی۔ اسرائیلی چیف آف جنرل اسٹاف ہائم بارلیف 1970 میں کہہ چکے تھے کہ عرب سولجرز ماڈرن وار نہیں لڑ سکتے۔ پھر اسرائیل میں مسلسل اس طرح کی پرووکیٹو چیزیں بھی چل رہی تھیں کہ ہم عرب علاقوں میں سیٹلمنٹس قائم کریں گے۔ 44 سیٹلمنٹس انہوں نے قائم کر لی سینائی، جولان اور ویسٹ بینک میں 1967 سے 73 کے درمیان، اور اسرائیلی الیکشنز ہونے تھے اکتوبر 1973 میں، تو اس سے پہلے بھی کینڈیڈیٹس نے یہی کہا کہ یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دعوے کیے کہ ہم کس طرح عرب علاقوں سے عربوں کو بے دخل کر کے ادھر اسرائیلی سیٹلمنٹس قائم کریں گے۔ تو انور سادات کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا تھا جنگ کے علاوہ۔ اچھا، مطلب وہ جنگ جو آپ کا کویسچن ہے نا پالیسی کا، اب آپ اسرائیلیوں کا سٹانس دیکھیں نا، اب انور سادات کے پاس کیا آپشن بچا ہے؟ پیس میں تو بالکل فیل ہو گیا، وہ اسرائیلی ایروگنس راستے میں آ گئی، اب ان کے پاس آپشن صرف ایک ہی تھا کہ وہ جنگ کریں۔ جنگ کس برتے پر کریں؟ اگین یو سیڈ کہ وہ مئی 1972 میں امریکہ اور رشینز کا ایک ڈیٹینٹے بن رہا تھا، ایک ان کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی، ٹینشنز کم کی جائیں، ساری دنیا میں ٹینشنز کم کی جائیں۔ عرب سوویت یونین کے کلائنٹ تھے، اسرائیل امریکہ کا کلائنٹ تھا، اسرائیل کو تو نئی جنگ کی ضرورت تھی نہیں، لیکن بیسیکلی اس ڈیٹینٹے کا اثر یہ پڑنا تھا کہ سوویت یونین نے عربز کو کرب کرنا تھا۔ تو اس جب انور سادات کو اس کی ڈیٹیل ملی، سٹارٹ میں تو سیکرٹ رکھی گئی ہیں باتیں، جولائی 1972 میں جب انور سادات کو بریف کیا سوویت ایمبیسڈر نے، تو وہ سمجھ گئے کہ اس کانفرنس کے مضمرات کیا ہیں، تو انہوں نے ایک مومنٹس ڈیسیجن یہ لیا کہ ابھی تک رشیا کے ہزاروں ملٹری ایڈوائزرز، ان کی فیملیز مصر میں تھیں، وہ ٹرین کر رہے تھے، سیم یونٹس کو مین کر رہے تھے جو اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز جمال عبد الناصر نے منگوائی تھیں سوویٹ سے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ہمیں بیٹرے کیا ہے، ناؤ یو کین لیو جسٹ لائک دیٹ، ہی سیڈ آپ لوگ اس ملک کو 10 دن کے اندر اندر آپ سارے اس ملک کو چھوڑ جائیں۔ دا اولڈ وے آف ڈوئنگ بزنس بٹوین دا سوویت یونین اینڈ ایجپٹ از اوور۔
اس موو سے انور سادات کے بیسیکلی وہ ڈبل گیم ایک کھیل رہے تھے, ایک اچھا پولیٹیکل مینوور کر رہے تھے. ایک طرف انہوں نے امریکہ کو سگنل دیا کہ ہم سوویت یونین کو چھوڑ سکتے ہیں, ہم آپ کے کیمپ میں بھی آ سکتے ہیں, آپ ہماری مدد کریں, اسرائیل پر پریشر ڈالیں کہ اسرائیل پیسفلی سینائی سے ہٹ جائے, جنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, اور ہم سوویت یونین کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. وی کین جسٹ لائک دیٹ اسنیپ آل ٹائز ود دی سوویت یونین تھا وہ بھی ختم ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو فیل ہو گیا, امریکہ نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا, جبکہ سعودیہ کے شاہ فیصل نے امریکہ کو کافی یہ پریشر بھی کیا, کیونکہ شاہ فیصل امریکہ کے لائے تھے کہ دیکھیے مصر نے تو شو کرائی ہے گڈ ول, تو آپ مصر کو کوئی ہاتھ اس وقت دیں, لیکن امریکنز نے بالکل کوئی تعاون نہیں کیا. لیکن جو دوسرا رخ تھا سکے کا وہ یہ تھا کہ انور سادات چاہ رہے تھے کہ رشینز کو جولٹ کیا جائے, کہ ان کا یہ اتنا پرانا الائے بھی ان کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے اگر وہ اس کی ڈیمانڈز پوری نہیں کریں گے. مین ڈیمانڈ کیا تھی؟ سادات ہے ڈیسائیڈڈ آن وار کہ ہم وار کریں گے. ڈیمانڈ تھی آرمز کی. اب سوویت یونین کے رویے میں اس مینوور کے بعد بہت سگنیفیکنٹ تبدیلی ہے, اور سادات نے کہا دے آر ڈراؤننگ می ان نیو آرمز. جو آرمز ڈلیوریز تھیں وہ اچانک نہ صرف ریگولر ہو گئیں بلکہ جو مصری کہہ رہے تھے وہ آرم ڈلیوریز آنا بھی شروع ہو گئیں, اور اب سادات کے لیے پاسبل ہو گیا کہ وہ اب جنگ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا زبردست اور بڑا عقل مندانہ فیصلہ تھا انور السادات کا کہ انہوں نے فوراً ہی انگیج کر لیا رشیا کو اور آرمز بھی لینے شروع کر دیے. لیکن اس سے پہلے 3 دفعہ 1948, 56 اور 63 میں عرب اسرائیل میدان میں بری طرح شکست کھا چکے تھے. مصروں کی جتنی پٹائی اسرائیلیوں نے ان 3 جنگوں میں کی ہے, پھر ایک جنگ مسلط کرنا چاہ رہے تھے اپنے اوپر. کیا آپ کو لگتا تھا کہ کوئی ایسے محرکات نظر آئیں گے جس سے مصر کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ اگین جو تینوں لڑائیاں تھیں 48, 56 اور 67 کی بری طرح ہارے عرب بیٹل فیلڈ میں ایٹ لیسٹ. لیکن ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ عربوں میں زیادہ فالٹ جو نظر آ رہا تھا وہ لیڈرشپ کا نظر آ رہا تھا. اور یہ نیوٹرل آبزرور جیسے ٹریور ڈپائے ہیں جن نے بڑی ڈیٹیلڈ کتاب لکھی ہے عرب اسرائیل وار پہ, وہ کہتے ہیں کہ لیڈرز میں لیڈرشپ جو ایک کمپنی لیول کی لیڈرشپ سے لے کر جرنیل لیول کی لیڈرشپ تک اس میں عرب اسرائیلیوں سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں. لیکن جو ان کا سپاہی تھا مین فار مین ہی واز آلموسٹ جسٹ, یعنی کہ وہ اسرائیلی سپاہی سے اتنا زیادہ دور نہیں تھا کوالٹی وائز. پھر انور سادات نے لیڈرشپ بھی چینج کی. 1971 میں انہوں نے کہا کہ اب میں نے جنگ کرنی ہے, تو جو جنرل صادق ان کے آرمی چیف تھے انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں کر سکتے. تو انور سادات فائرڈ ہے, اور ایک ینگ جنرل نسبتاً ینگ جنرل سعد الدین شاذلی ان کو انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا. اور شاذلی وہ واحد آفسر تھے مصر کے اس وقت کی فوج میں جو کہتے تھے کہ میرے پاس ایک پلان ہے اور ہم اس پلان کے تحت جنگ جیت سکتے ہیں, اور وہ پلان تھا بھی بریلینٹ, اور اس پر وہ کافی بینک کر رہے تھے انور سادات بھی کہ یہ پلان ان کو فتح دلوائے گا. اس کے علاوہ اسرائیل کی آف کورس اسٹرینتھس تھیں. اسرائیل کی جو مین اسٹرینتھس تھیں وہ تھی آرمر میں اور ایئر فورس میں, کہ ایئر فورس ان کی مکمل طور پر ایئر سپرمیسی حاصل کر لیتی تھی. تینوں جنگوں میں اس نے کی تھی پہلے بھی, اور ان کے آرمر کور جو ہے وہ ایک اوفینسو پنچ دیتی تھی جس کے بعد عرب جنگ کے شروع میں ہی ہیپلس ہو جاتے ہیں. لیکن جو جنرل شاذلی پلان بنانا چاہ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ ہم ان فیکٹرز کو نیوٹرلائز کریں گے, مطلب اور وہ جنرل شاذلی جو ہے ہی واز ہوپ فل کہ ہم اسرائیل کی ان چیزوں کو کاؤنٹر کر دیں گے. لیکن اگر آپ اس وقت کے لوگوں کی باتیں سنیں, ان کے نگاہ میں جو چانسز تھے سوویت یونین اور امریکہ دونوں کے مبصرین کی اور گورنمنٹ آفیشلز کی یہ رائے تھی کہ the Arabs would lose again and the Arabs would lose again very badly. But the Egyptians were confident or they were ready to make war. So war came in October 1973. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے جنرل شاذلی کا, کیا اس جنگ میں عربوں کو پھر ایک دفعہ شکست کا سامنا کرنا پڑا, یا یہ جنرل شاذلی کا کوئی ایسا نیا پلان تھا جس سے عربوں کو فتح حاصل ہوئی. دیکھتے رہیے ہسٹریز مسٹریز کے ایپیسوڈ میں. تھینک یو.